ستبرن یعنی 7 دروازے کلاروس سری نگر سے تقریباً 130 کلومیٹر دور شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں واقع ہے۔ کشمیر دنیا بھر میں کئی وجوہات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس میں سری نگر، ٹولپ گارڈن، گلمرگ، پہلگام، سونمرگ، بیتا ویلی وغیرہ جیسے شاندار مقامات کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، لیکن ان تمام مقامات کے درمیان کلاروس کی غاروں کی بہت پر اسرار باتیں ہیں۔ جو یہ ستبرن ہے، یہ پرانے زمانے کے جو وہاں پر میرے پرانوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ترام کھنی میں جو کیو جس کو بولتے ہیں، اس میں جب کام چلتے تھے جو ستبرن ہے 7 دروازے والے ہیں، ایک پتھر بڑا ہے سر، تو یہاں پر سنتری پوسٹ تھا ان کا، اندر سے کام چلتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ آرین لوگ جو ہے وہ جن کو پانڈو بولتے تھے، ان کو بھی اس وقت اپنے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو اس وقت ان کو بھی لڑائی ہوتی تو جس پر وہ انہوں نے سنتری یہاں پہ رکھے ہیں، تو اندر سے وہ کام کر رہے تھے۔ اس کے نام سے یہ بہت مشہور ہے کلاروس، اس کیو کی وجہ سے۔ تو دوسری بات، کلاروس کو یہ نام قلعہ روس سے پڑا، جس کا اصل مطلب روسی قلعہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی غاریں روس تک پھیلی ہوئی ہیں، اور سلک روٹ کے وقت ان کا استعمال اس وقت ہوتا تھا جب وادی کشمیر مکمل طور پر برف سے ڈھک جاتی تھی۔ کلاروس غار لشتیال اور محمدود گاؤں کے وسط میں واقع ہیں۔ لشتیال گاؤں میں ستبرن نام کا ایک بڑا پتھر ہے۔ اس پتھر کے 7 دروازے ہیں جو ست بر کے نام سے مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دروازے روس اور دیگر ممالک کے لیے 7 الگ الگ راستوں کی علامت ہیں۔ شاہد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ جی، آپ ہمیں بتائیں کہ ستبرن کے بارے میں یا اس کلاروس کے بارے میں۔ جو ہمارا کلاروس ایریا ہے، یہ ایک بلاک ہے یہاں پہ کپواڑہ ڈسٹرکٹ کا، ایک ریموٹ بلاک ہے، اور یہاں پہ جو ہم اس جگہ بیٹھے ہیں یہ ستبرن ہے۔ اس کے اوپر جو کیوز ہے وہ اس کے اوپر ہے، کچھ میٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ ستبرن کا یہ 7 ڈورز ہے، یہ 7 دروازے ہیں، ان کو چائزل آؤٹ کیا ہے اس میں پنڈواز کا بولا جاتا ہے، جیسے انہوں نے ٹیمپلز بنائے ہیں بہت سی جگہوں پہ، انہی کی یہ بولی جاتی ہے کہ کاریگری سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آرکیٹیکٹ بھی انہی کا دکھتا ہے۔ اور راج ترنگی میں بھی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بدھسٹ سائٹ ہے، کیونکہ بدھسٹ مذہب کے کچھ 7 پرنسپلز ہیں، اسی کی بنا پہ انہوں نے یہ 7 دروازے کھینچے یہاں پہ۔ اور جو ہمارے کیوز اوپر ہے، جس کو اکثر کہا جاتا ہے کلاروس کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہاں قلعہ روس ہے، جو ایک وہ ایک ایسا فیکٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں، لیکن نہ میں اس کو ڈسپیوٹ کروں گا نہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ وہ کیوز کیا ہے وہ چلتے جاتے ہیں، جتنا انسان جانا چاہے گا اتنا چلتے جاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ اچھا، جو اس کا نام ستبرن پڑا ہے، کیا صرف اس کے نام اسی ستبرن 7 دروازے 7 ڈورز ہیں اسی نام پر پڑا ہے ستبرن؟ جی، یہ اسی بنا پہ ہے، کیونکہ 7 دروازے ہم جو ہمارے پیچھے ہے، یہ 7 دروازے ہے، یہ ایک مشہور ٹورزم سائٹ ہے، یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے یہاں پہ۔ تو انہوں نے یہاں پہ اس سال ایکو پارک بھی نیچے بنائی ہے، اب دھیرے دھیرے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ لوگ لاکھوں میں لوگ ہر سال آتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ گورنمنٹ کو خاص کر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آخر انہوں نے صرف 7 ڈورز جس کو ہم ستبرن کہتے ہیں، صرف 7 ڈورز ہی کیوں بنائے تھے؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں جانکاری؟ نہیں، جو مجھے ایک دوست ہے میرے، میر منصور ہے، ہسٹورین ہے، وہ ہسٹری کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے PhD کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ راج ترنگی میں جو اس کا جو مطلب اس کی طرف جو اس کا جو لکھا ہوا ہے، اس کا مینشن ہے، جو راج ترنگی میں مینشن ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ بدھسٹ سائٹ ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنے علم کے حساب سے بتایا کہ چونکہ یہ بدھسٹ سائٹ ہے، اس لیے یہ اس کے 7 پرنسپلز ہیں، اور اسی وجہ سے یہ 7 دروازے بنائے ہوں گے انہوں نے اس سمے کے جو بھی رولر تھے، جو بھی یہ بنانے والے تھے، پنڈواز موسٹ پروبیبلی، جیسے انہوں نے یہاں پہ پٹن میں سن ٹیمپل بنایا، یا جو ساؤتھ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ، کیونکہ وہ پتھروں سے ہی یہ کھیلتے رہتے تھے، کہیں پہ ٹیمپل بنانا، کہیں پہ یہ 7 دروازے بنانا، تو اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ چلو، شکریہ شاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بارے میں ہمیں جانکاری دی ہے۔ کشمیر کے تاریخی طور پر سابق سوویت یونین کے ساتھ 2000 سال پرانے مضبوط تجارتی تعلقات تھے۔
کشمیر سابق سوویت یونین کو معدنیات جیسے تانبا، چونا، پتھر، زنک اور باکسائٹ برآمد کرتا تھا۔ مقامی لوگ عام طور پر ترامکھنی یعنی تانبے کی کان غار میں جاتے ہیں جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ غار میں ناقص معیار کے تانبے کے ذخائر ہیں۔ کچھ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ ان غاروں کے اندر پانی کے بڑے ذخیرے موجود ہیں۔ اگرچہ میں نے غار میں داخل ہونے کی ہمت کی لیکن میں زیادہ دیر اس غار میں رک نہیں پایا بلکہ چلتا گیا۔ یا اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ بسم اللہ۔ Yaşam bana yalla. यही है ना रास्ता, यहीं से रास्ता है, यही है वो कलर उसके, यही है गुफा, यही है, यहीं से टनल है। ہم غار کی طرف پہاڑ پر مزید چڑھ گئے۔ یہ روٹ توقع سے زیادہ مشکل تھا، یا شاید یہ صرف میرے لیے چیلنج تھا کیونکہ مجھے پہاڑ پر چڑھنے اور ٹریکنگ کا تجربہ نہیں ہے۔ بہت تھک گئے قسم سے، فرسٹ ٹائم ہم ایسے ٹریکنگ کر رہے ہیں۔ الطاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ الطاف صاحب کا کہنا ہے کہ اس راستے کو کشمیری میں مکر پڑ کہتے ہیں، اور جب میں نے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، ان سے پوچھا تو کہا کہ یہاں سے سانپ بہت زیادہ نکلا کرتے ہیں۔ ابھی تو نہیں ہے، ہم نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ بقول الطاف صاحب یہاں سے سانپ، اژدہا وغیرہ یہاں سے ہوتے ہیں۔ ان مقامات کی اہمیت کے بارے میں فکر مند مقامی لوگ ان غاروں کو ہیریٹیج سائٹس قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے ضلع میں ثقافتی سیاحت میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ حکومت کو ان مقامات پر سیاحوں کی سہولت کے لیے بنیادی شہری سہولیات جیسے سڑک رابطہ، فٹ پاتھ اور بیت الخلاء کی سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ حکومت کو چاہے کہ زائرین کے لیے جھونپڑیاں اور آرام گاہیں بنائیں۔ پیارے قارئین، آپ بھی ان قدرتی یادگاروں کو دیکھنے والے بنیں تاکہ آپ ان کی دلکشی، خوبصورتی اور قدر کو محسوس کر سکیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک بار جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ بار بار آنے والے ہوں گے۔ وۄنۍ کٔرِو سٲری تُہۍ اَتھٕ یورٕ